صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دو۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تاجر ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں، جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی ہے۔ افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف، یہ افضل الجہاد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے تھا؟ وہ دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے، ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہ،
وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی بنو، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات بھی واق کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو بھی گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خداوندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سبو ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور تھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کنگر وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، وہ یا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینل نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترکیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے،
فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی۔ فقہ قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتا، اپنی تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور آپ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا، تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد پہ۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ اقیم فَلَا تَنِعَ عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ
शैतान के लिए एक लुक़्मा तर मिल जाता है। आप गौर कीजिए, तीसरी शय तक़र्रुब इलल्लाह, उसके हवाले से भी जो फराइज और नवाफिल की बात है उसको इस ज़हन से निकाल कर ये समझिए कि इसमें नमाज का क्या मकाम है, इसलिए कि नमाज फर्ज भी है, नमाज नफल भी है, वो तो दोनों में शरीक हो जाए। अब इसको लफ्ज़ सलात के हवाले से आप इन दोनों चीजों को समझो। स्वाद लाम वाओ या ये चूंकि हुरूफ इल्लत एक दूसरे से बदलते रहते हैं, ये जो मादा है इसकी जो खालिस लुग़वी असल है, जो खालिस अरबी जबान में इसका बुनियादी मफ़हूम है, वो आग जलाना या आग तापना या आग सेकना, हरारत हासिल। लिहाजा बार बार आता है जहन्नम के जिक्र में, इसलोहा, अब जलो इसमें, तापो इसको, ये सेकेगी तुम्हें। बल्कि तस्कलून का लफ्ज आया है हजरत मूसा के कलाम में, जब वो गए थे कोहे तूर पर, जब पहुंच गए तो थे आग की तलाश में, लअल्लकुम तस्कलून, तो अपने अहले खाना से यही कहा था कि मुझे कहीं वो रोशनी नजर आ रही है, गालिबन कोई वहां से आग मिल सकेगी, वरना ये कि कोई रहनुमाई को रास्ता मुझे मिल सकेगा, मैं वो आग ले आऊंगा, कोई चिंगारी वहां से ले आऊं, लअल्लकुम तस्कलून, ताकि तुम, अब ये इस्तिलाह दर हकीकत बाब इस्तिआन है, और ये ते यहाँ पर कोए की शक्ल इस्तिआन अरबी ताने तौबल, इस सूरत इख्तियार की सौत की वजह से। बहरहाल इसका सबसे बुनियादी मफहूम जो है वह तापना, सिकाई हासिल करना, हरारत। इसके हवाले से समझ लीजिए कि सबसे बुनियादी ताल्लुक इसका जो है वो रूह के साथ। रूह में मोहब्बत खुदाबंदी की आग अगर ठंडी पड़ गई हो, अगर मोहब्बत खुदाबंदी की हरारत में कमी हो गई, तो उसको असर नौ, जिसको कि मैं आज सोच रहा था तो एक लफ्ज़ ज़हन में आया कि जैसे बैटरी उसको रिचार्ज किया जाता, इसी तरीके से रूह के अंदर मोहब्बत खुदाबंदी की उस हरारत को असर नौ पैदा करना, यह है दर हकीकत नमाज का असर। इसलिए कि इस लफ्ज़ का बुनियादी मफ़हूम, असल लुग़वी मफ़हूम तो ये, अगरचे इसका सबसे ज्यादा कसरत से जो इस्तेमाल होता है, और लफ्ज़ सलात जिससे दर हकीकत जिस तसव्वुर पर मबनी है वो है इक़ना, किसी की तरफ मुतवज्जे होना, और फिर दुआ। सलात का सबसे करीबी मफ़हूम लफ्ज़ी जब बयान किया जाएगा, उससे मुराद, उसके मानी, तो दुआ उसमें अहम तरीन, किसी की तरफ तवज्जो करना, मुनाजात करना, गुफ्तगू करना, मुखातबा, मुकालमा, दुआ, ये दर हकीकत सलात का सबसे बड़ा इस्तिलाही मफ़हूम है। लेकिन जो इसका मादा है स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम या, उसका असल मफ़हूम जो है वो तापना, हरारत हासिल करना। तो इन दोनों के हवाले से असर रहा, वो तापना और हरारत हासिल करना वो है रूह के एतबार से। वो जो कहा इकबाल ने कि मुझे इसकी आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर। ये इसकी आग जब बुझ जाती है, दर हकीकत यही तो इंसान की रूहानी मौत है। जब ये न रहे तो चाहे मंतिक में बहुत इंसान माहिर हो, मुझे इकबाल का एक शेर याद आया तकाबुल करते हुए, एक इंसान महकूम और एक इंसान हुर, आजाद इंसान, उनकी नफ्सियात में जो बुनियादी फर्क अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ मौके पर बयान किए हैं। महकूम है बेगाना इखलास व मुरव्वत, हर चंद के मंतिक की दलीलों में है चालाक, तो मंतिक की दलीलों में इंसान चालाक हो जाए और वो लुगत हाय हिजाजी का वो एक खजाना बन जाए, उसे तमाम अल्फाज के मानी याद हो, वो बड़े मसाइल फिक़ह के उसे अज़बर हो, जुज़ियात बे इंतहा जुज़ियात जो है वो मुस्तहज़र हो, फ़लसफ़े के बड़े बड़े मसले उसने हल कर लिए हो। लेकिन अगर रूह में वो अल्लाह की मोहब्बत की आग नहीं है, वो तपिश नहीं, मुझे इसकी आग अंधेर है, मुसलमान नहीं लाख का थे। इसी के हवाले से आज मुझे याद आया था कि वो जो बड़ी सादा सी एक नज़म है, अल्लाह ताला से दुआ, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, उसमें भी जो अल्फाज आए, जो रूह को गर्मा दे और कल्ब को तड़प, ये है असल जो मकसूद है नमाज। और यही वो चीज है जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि निगाहों से उठ, ये पहलू सामने है ही नहीं, दूसरा पहलू सामने है और वो भी मेरे नजदीक बहुत अहम है, बहुत बुनियादी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है बुलंद तरीन मतलब कि तक़र्रुब इलल्लाह, उसके लिए दर हकीकत की किस लिए दरकार है, रूह के अंदर इश्क की हरारत और गर्मी तागा। बस ये अंदर दब जाती है, जैसे अंगारा होता है आग का, उसके ऊपर खाक और राख आ जाती है, अंदर कुछ होती है। आग दबी हुई समझ, आग बुझी हुई न जान, इस दबी हुई आग को फिर एक शोला बनाना, फिर इसके अंदर एक हयात ताज़ा पैदा करना, ये है नमाज का अहम तरीन और बुलंद तरीन वक्त। लेकिन उसके साथ ही इस नमाज में जिक्र होना इसका,
یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے. نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں وہ مجسم ذکر تو قرآن، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہو، ان کے حوالے سے میری بات سمجھ. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ. ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوگا، جس میں گفتگو ہوتی. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب اے اللہ، اے تیرے رب، اے پروردگار. یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہو، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے ہاتھوں براہ راست مخاطب ہونا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجیے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. یہ ہے وہ. اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے. اسی لیے اس کو حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر کرے. اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی کی. اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی
वैसे तो तमाम अहादीस ही गोया कि हम समझते हैं इंस्पायर्ड तो अल्लाह की तरफ से ही, लेकिन ये कि जहां सराहत हो कि अल्लाह कहता है वो हदीस कुर्सी है। तो यक़ूलुल्लाहु तआला क़समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, यहाँ तक तो हदीस कुर्सी। अब दूसरी आम हदीस है, इज़ा क़ालल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यक़ूलुल्लाहु तआला हमिदनी अब्दी, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, परवरदिगार कहता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द। जब बंदा कहता है अर्रहमानुर रहीम, परवरदिगार फरमाता है सना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, बड़ी तारीफ की। जब बंदा कहता है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ी बुजुर्गी बयान की है, तमजीद की है। तो जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है हादा मा बैनी व बैन अब्दी व अब्दी मा साल, ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। ये तो मुआहदा है ना, मुआहदे में तो दो फरीक जकड़े जाते, बंध जाते, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और मेरे बंदे ने जो तलब किया मैंने दिया, इसलिए कि उसमें तलब भी तो है, इय्याका नस्तईन, तेरी मदद चाहते हैं, ये तलब है। इसी की शरह है जो आखिरी 3 आयतें, परवरदिगार हम तेरी मदद चाहते हैं, परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करेंगे, और तेरी ही मदद चाहते हैं, चाहेंगे। अगर हाल में इसका तर्जुमा करेंगे जमाना हाल के एतबार से, इसलिए कि फेल मुदारा में तो दोनों मौजूद शामिल, तो ये एक एतराफ है, इजहार हाल है। अल्लाह करे कि वो वाक़तन सही इजहार हाल हो, हम वाकई अल्लाह की बंदगी करते हुए ये कहे कि इय्याका नअबुदु, वरना अगर हमारी असल सूरत हाल से वो मुताबिकत न रखता हो तो फिर तो एक तरह का झूठ हो जाएगा, गलत बयानी हो जाएगी। इय्याका नअबुदु, तेरी ही बंदगी करते हैं और मुस्तकबिल में कीजिए करेंगे, ये है अहद। तेरी ही मदद चाहते हैं, तुझी से मदद तलब करते, तुझी से मदद चाहते रहेंगे। इसके लिए फरमाया वले अब्दी मा साल, और फिर उसके बाद वो इस्तिदा है इया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उस हदीस में इसको एक ही जुमले को लिया गया है, एक ही जुमले की हैसियत से। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है हादा ले अब्दी वले अब्दी मा साल, ये खालिस मेरे बंदे के लिए है। इस बंदे ने एक दरखास्त पेश की है, अब मैंने ग्रांट की, वो एप्लीकेशन, वो रिक्वेस्ट ग्रांटेड हमने दे दी, वले अब्दी मा साल। ये है इसकी तासीर ताला, बशर्ते के मामला वो शऊर के साथ, बशर्ते के मुताबिकत हो जाहिर और बातिन की, बशर्ते के मुताबिकत हो कौल और फेल की। तो इसका कितना ऊंचा मकाम है कि एक एक जुमला इधर अदा हुआ, उधर अल्लाह की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रही है। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। तो ये समझा कि सूरज खड़ा हुआ है, कभी हमने समझा सूरज चलता है, जमीन खड़ी हुई है। ये हमारे इल्म के अदवार थे, या यूं कहिए इल्म के नहीं जहालत के अदवार। लेकिन आज इल्म इंसानी यहाँ तक पहुंच गया कि कोई शय खड़ी नहीं है, हर शय तैरती है। अब मालूम हुआ कुरान मजीद में एक से ज्यादा जगह पर आया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर शय अपने मदार के अंदर अपनी सतह के ऊपर तैरती। इसी तरीके से वक्त आएगा कि जबकि हमें मालूम होगा कि ये बात थी जो आज हमें मालूम हुई, जो कुरान 7 आसमानों के हवाले से बार बार कहता है। तो जहां साइंस जो है वो हमें कुरान मजीद से टकराती भी महसूस हो, वहां हमारा मामला ये होगा कि हम कुरान पर ईमान को मुहकम रखेंगे। हम समझेंगे ये आयत मुतशाबिहात में से है, इसका मफहूम अभी हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा ईमान आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये पूरा कुरान मुतशाबिहात हो या मुहकमात हो हमारे रब की तरफ से है, हम सब पर ईमान रखते। और लेकिन जहां जहां वो तत्वीक होती चली जा रही, इंसानी इल्म ने जो भी आगे एडवांस किया है, आगे बढ़ा है इल्म, और वाकया ये कि आदमी को चक्कर आता है, करोड़ों मील का सफर करके आपका एक रॉकेट जा रहा है और सेकंडों का फर्क भी नहीं पड़ता। कितनी रातें गुजर गई, कितने साल गुजर गए, 11 साल के अंदर वो पहुंचा था वहां, जो आखिरी हमारा इस जो कुनबा है सूरज का, उसका जो सबसे आउटमोस्ट जो है उस तक पहुंचा 11 बरस में। सन 77 का चला हुआ, सन 88 में पहुंचा, लेकिन पूरा हिसाब किताब सही सही जो यहाँ पर बैठकर कैलकुलेट किया गया था उसी के मुताबिक वो वहां पहुंचे। तो ये इंसान की तरक्की जो है, ये शेख यूं समझिए कि स्टैगरिंग इंसान का चक्कर आता है कि कहां तक इंसान पहुंच गया। अब इस इल्म को आप नजरअंदाज किए रखें, इससे कोई गुफ्तगू ना हो, वो बस और आप चलते रहे। वही पुराने मुफस्सिरीन ने जो कुछ कह रहे, वो पुराने मुफस्सिरीन वो खाइन नहीं थे, बददयानत नहीं थे, लेकिन क्या करते, उनके पास मालूमात का जखीरा ही नहीं। अभी वो मालूमात का इतना लंबा चौड़ा जखीरा उनके पास मौजूद ही नहीं, जो कुछ था उसी के काम कर रहे।
تو साइंटिफिक मामलात में समझ लीजिए मेरी अब तक की सोच का जो हासिल है वो मैंने आज आपको बताया है। अव्वल तो मैं शदीद इख्तिलाफ कर रहा हूँ तनज़्ज़ुलात का जो फलसफा है अहले तसव्वुफ के यहाँ, वो तनज़्ज़ुलात ज़ात करार देते हैं, ज़ाते बारी ताला के तनज़्ज़ुलात है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़। हाँ, ये तनज़्ज़ुलात का सिलसिला जो तनज़्ज़ुलात सित्ता कहा जाता है कहीं कुछ और, लेकिन मेरे नजदीक ये तनज़्ज़ुलात तीन है, तीन लेवल है इसके। और ये तनज़्ज़ुलात जो है दर हकीकत अल्लाह के उस अमरे कुल से जो शय वजूद में आई है, अव्वलन वो एक खुरक नूर था, वो भी एक शय है, एक खारजी हकीकत रखने वाली शय है। उस मरहले पर दो साहिब शऊर साहिब तशख्खुस हस्तियां पैदा की गई, अरवाह इंसानिया और मलाइका। और इनमें जैसा कि मैंने अर्ज किया कतन कोई चीज तौहीद के मुनाफी नहीं है अगर ये बात मानी जाए कि सबसे पहले जो पैदा किया गया वो नूर मोहम्मदी है, यानी रूह मोहम्मदी। नूर मोहम्मदी दर हकीकत रूह मोहम्मदी का नाम है, इसलिए कि रूह जो है नूरी उल असल है। वो जो इकबाल ने कहा है कि नुक्ता नूरी ये जो है खाक के अंदर पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। तो ये जो हमारा शऊर है मैं दर हकीकत उस रूह की बुनियाद पर है, और वो रूह जो है नूरी उल असल है, मेरी भी आपकी भी। अगरचे वो नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह का जो मामला है, हम वैसे अगर कहेंगे तो कहाँ हम और कहाँ वो, जमीन व आसमान का फर्क है। हमारा वो नूर जो है हमारे नफ्स की जुल्मानियत के अंदर गुम हो गया, और वहां वो जो नूर है वो अपने नफ्स के ऊपर ऐसे गालिब है कि हुजूर ने जैसे कि फरमाया कि शैतान तो मेरे साथ भी है लेकिन मैंने उसे मुसलमान बना लिया, जबकि हमारा शैतान हम पर हावी। हमारा वो टिमटिमाता हुआ चिराग जो है कभी कभी उसकी कोई हमें कोई रमक जो है वो कभी महसूस होती है। ये बड़ा प्यारा जुमला है इब्न सीना का, बड़ा प्यारा जुमला है। जाहिर बात है फलसफी थे और उनकी बहुत सी बातों से हमें इख्तिलाफ है, लेकिन ये कि बहुत सी बातें उनकी बड़ी बुलंद भी हैं। ये जुमला नोट कराया था हमें मौलाना मुंतखब उल हक साहब मरहूम ने, जो एक मरतबा हमारे यहाँ मुहादरात में भी आए थे मेरे उस्ताद से, जब मैं एम इस्लामियात कर रहा था कराची। तो उनका जुमला था, पूरा तो मुझे अब याद नहीं है, कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें भी अनवारे रब्बानी से कोई हिस्सा मिले, फजाहिद फी खलवातिक, तो अपनी खलवतों में तन्हाइयों में मुजाहिदा करो, मुराकबा करो, इर्तिकाद तवज्जो करो। फलअल्ला शाशातुन तलमाउ लक, हो सकता है कभी कोई एक किरण चमक उठे, कभी अल्लाह ताला की तजल्ली का कोई एक हमें भी हिस्सा मिल जाए। बड़ी रियादत है। और वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो है वो हर वक्त तजल्ली है अनवार इलाहिया के साथ, ये दूसरी बात है। लेकिन अपनी असल के एतबार से तमाम इंसान की अरवाह जो है नूरी नस्ल है, उसी नूर से पैदा हुई है, लेकिन सबसे पहले नूर मोहम्मदी या रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, साथ ही मलाइका है। फिर ये तनज़्ज़ुल का दूसरा मरहला आ रहा है। अब फुलक नूर में बड़े बड़े एक्सप्लोजन के जरिए से, और गालिबन बिग बैंग जो है वो जो भी कुछ देखा है, मैंने कई मरतबा बात कही है कि ये जदीद फलसफी हो या जदीद साइंसदान हो, इनकी जहां तक एक्विटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, बड़ी एक्यूट ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने गौर बहुत किया है, सोचा है, तो बहुत चीजें उन्होंने देखी। अगरचे उनकी ताबीर तौजीह और उनमें क्या रब्तो ताल्लुक है इसमें ठोकरे खा गए। फ्राइड की अजमत का मैं कायल हूं कि उसने इंसानी शख्सियत के 3 लेवल मुअय्यन कर लिया। ऑब्जर्व किया है कि इंसान के अंदर 3 लेवल्स हैं। एक सबसे नीचे है इड और लिबिडो, उसके हैवानी तकादे, उससे ऊपर है उसके सेल्फ खुदी, उससे ऊपर ईगो उसे कहता है, और उसके ऊपर है सुपर ईगो। 3 लेवल, मैं समझता हूं यही 3 लेवल है जो हमें हमारा दीन बताता है, नफ्स, कल्ब और रूह। अलबत्ता यह कि उसकी ताबीर कुछ और है। वो सुपर ईगो को समझता है कि वो माशरे के जेरे असर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ असरात होते हैं जो इंसान को हॉन्ट करते रहते हैं, ये न करो, ये न करो, ये करो। ये चीज जो है उसके ऊपर सुपर ईगो जो है उसकी ईगो के ऊपर मुसल्लत रहती है, उसे परेशान किए रहती है। हमारे नजदीक वो रूह है दर हकीकत, जिसके अंदर एक जो अर्ज है वो अल्लाह की तरफ तवज्जो की अर्ज है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की अर्ज है, वो इंसान को ऊपर उठाना चाहती है। ये नफ्स अम्मारा जो है हैवानी वजूद, ये इंसान को नीचे खींच रहा है, पस्ती की तरफ ले जाना चाहता है, पस्त ख्वाहिशात और जमीनी तमन्नाओं और आरज़ुओं के अंदर गिरफ्तार रखता है। दरमियान में वो कल्ब है। अगर इस कल्ब के ऊपर ये इड या लिबिडो जो है ये गालिब आ जाए तो इंसान निरा हैवान बनकर रह गया, उसका इंसान मर्द। अगर रूह गालिब हो गई तो क्या कहने, फिर ये है वो शय जो मतलूब है, रूह गालिब रहे तो गोया कि अब रूह मरकब है और ये नफ्स जो है ये घोड़े के मानिंदे जिस पर सवारी कर रहा। ये मैंने अज़मत सौम में भी ये सारे मज़ामीन बयान किए हैं, हकीकत इंसान में भी। बहरहाल ये है जिन्नात के बारे में जो मेरा तसव्वुर है।
اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے، میں جو بات کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی، پھر دوبارہ یاد آ گئی. میں نے جو 3 لیولز معین کیے، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے. اور دو لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق. عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار نہیں. یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور. اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے. فرشتہ وہی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے. آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے. آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو میں بالز لگے، وہ اسے کیچ کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن ہے، اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے. فضا میں تو ہے. تو دو چیزیں ملتی ہیں. تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے. وہ یہ انسان کے جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے نبی، جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر. یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے، کوئی وساطت کے، براہ راست قلب کے اوپر نزول. اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے. لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت و رسالت نہیں. جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہیں. اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے سلف سے متفقہ عقیدہ ہے. لیکن یہ کہ اس دور میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس باب میں بھی جیسے فقہ کے معاملے میں رجم کے سلسلے میں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے کی اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق عطا. اب یہ ہے وہ فلسفہ جنات کا. اس میں ایک بات کہ جو ان دونوں مقامات کے سمجھنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون آیا ہے، اس کے حوالے سے اور جان لیجئے. وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے. فرشتوں کا جبکہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو، یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں، کچھ سان بن لے لیتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں. اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ یا عامل قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا، کاروبار ہوتا رہا، وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا. اور آج دنیا میں جو اسپرچوئلزم کے نام سے ہو رہا، کہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے، بڑا فن ہے. وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے، وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں. وہ یاد کرائے گی کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو، میں اس واقعے کو، اس واقعے کو، ساری چیزیں وہ بیان کرے گا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی روح سے نکلا. یہی شیاطین ہے در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو. اور یورپ کی اسپرچوئلزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے. فرشتے کبھی اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے. لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندا موجود. یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے، یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس تک، یہاں تک یہ پہنچ سکتے. اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منتشر نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سمائے دنیا. آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سمائے دنیا کہیں؟ ہو سکتا ہے ایک توجیہ ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے کہ سولر سسٹم کی شاید وہ سمائے دنیا ہو. پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گرد جو چکر لگا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو، گیلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو، اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت بندہ ہوا. اس میں کوئی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جائے اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں. اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. کاہن نے کہا یہ ہوگا وہ ہو جاتا، اس سے ان کا دھندا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ.
لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا بہت اہم تھیم ہے۔ جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا، کہہ رہا ہوں ہے نہیں، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا، میں ہمیشہ اب محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو چکا۔ جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا اور فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سمائے دنیا، کہ کوئی جنات اس کی سانگل نہ لے جائیں۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دے کہ اب محمد پر یہ وحی آنے والی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو سارا کا سارا معاملہ چوپ ہو جائے، پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نزول وحی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہے کہیں سے سانگل نہ لے لے، بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فینومینن جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے۔ اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے۔ یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام جو وہی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے، شیاطین جو ہے، اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹی ہے وہ مجروح ہے۔ تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ باتیں تو ہوئی تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں، روایات میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر کچھ جن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے، قرآن سنا آپ کی بات سے۔ ایک تو روایت وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ ظاہر بات ہے بخاری مسلم میں ہے تو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے۔ وہ فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ حضرت عباس بھی صحابی ہے اور ابن عباس بھی صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ عکاظ کا میلہ جو ہوتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں وادی نخلہ پر آپ کا پڑا ہوا، رات آپ نے وہاں بسر کی، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، اور اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو وہاں سے جنوں کا گزر ہوا، انہوں نے پورے اطمینان کے ساتھ وہاں قرآن سنا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور یہ جہاں تک تعلق ہے اس کے یعنی ثقہ ہونے کا اس روایت کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے بارے میں شک جو ہے وہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری روایت جس کو کہ زیادہ تفسیری روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں زیادہ نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور جب سن 10 نبوی میں طائف سے واپس آ رہے ہیں، جب مکے میں فیصلہ ہو گیا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد کہ اب محمد کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور طائف گئے تھے، اور طائف میں آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی۔ بہرحال وہاں سے تو جواب جو ہے کوئی ان کو آپ کو پازیٹیو یا مثبت جواب نہیں ملا، واپس آ رہے تھے، اور سخت ترین دن آپ پر وہ گزرا وہ معلوم ہے، آپ شدید ترین مشقت اور مصیبت آپ جھیل کر واپس آ رہے تھے۔ تو واپسی پر اسی وادی نخلہ میں قیام ہوا۔ یہ وادی نخلہ طائف اور مکے کے تقریباً درمیان میں ایک وادی ہے۔ آج کل جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے علم میں ہے کہ 2 راستے ہیں، طریق السیل ہے اور ایک طریق الجبل ہے۔ ایک پہاڑی راستہ بنا ہے، اب جو نئی سڑک بنی ہے اس میں بڑے ایچ پیچ ہے، بہت سے اس کے اندر موڑ ہے، جیسے پہاڑ کا ہوتا ہے اچانک وہ چڑھائی چڑھتی ہے، تو پہاڑی سڑک ہے، جیسے مری آپ جا رہے ہیں ایسی سڑک ہے۔ اور حضور اسی راستے سے گئے تھے طائف جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دشوار گزار راستہ تھا، اور آپ کیونکہ خفیہ جا رہے تھے، آپ کو اندیشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا تو پیچھا بھی کریں گے اور شاید قدر پہنچائیں، لہذا حضور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، صرف 2 اور کوئی ساتھ، اور وہ پہاڑی راستہ آپ نے اختیار کیا تھا جو نہایت دشوار تھا۔ وہ آج بھی آپ جائیں اس طریقے جبل سے تو اندازہ ہوگا کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو یہ راستہ کتنا دشوار۔ دوسرا راستہ طریق السیل کہلاتا ہے۔ وہ طریق السیل جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے کہ گریجولی وہ اس کی چڑھائی ہے یا اترائی ہے، مکے سے طائف کی طرف جائیں گے تو چڑھائی ہے،
اور طائف سے مکے کی طرف آئیں گے تو اترائی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کوئی چڑھائی چڑھی ہے، اس قدر وہ گریجول اس کی جو ہے وہ چڑھائی یا اترائی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس راستے میں وہ نخلہ کا مقام آتا ہے، وہ وادی نخلہ جس میں حضور کا قیام ہوا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس پر متفق ہیں کہ جو طائف سے واپسی پر بھی اگر یہ واقعہ ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں آپ نے قرآن پڑھا اور جنوں نے سنا تو بھی وہ نخلہ کا مقام ہے، اور اگر وہ آپ اس سے پہلے کہیں خود تبلیغ کے لیے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اور اس میں عکاس کے میلے میں، اس لیے کہ اس کا تو ہمیں روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ چونکہ ایک بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پر، بازار جیسے ہاٹ ہوتے ہیں ایسٹ پاکستان میں اور مختلف پنجاب میں دیہات میں بھی بازار لگتے ہیں اور پٹھانوں کے علاقے میں بھی اس طرح کا وہاں ایک میلہ لگتا تھا، بازار بھی میلہ بھی، اس میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، اس میں فنون کے مقابلے بھی، اس میں کشتیاں بھی، اس میں خرید و فروخت بھی، اس میں دلچسپی کا سامان بھی۔ تو حضور وہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں، اس موقع پر بھی جا رہے تھے، تب بھی یہ واقعہ جو ہے یہ وادی نخلہ میں۔ اس میں اب دو روایات ملتی ہیں، سوالات اب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا یہ جو سورہ جن میں واقعہ بیان ہوا، سورہ احقاف میں بیان ہوا، آیا یہ دو واقعے ہیں یا ایک ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ ایک ہی واقعہ ہے جو دو جگہ بیان ہوا، بعض حضرات کی رائے کہ نہیں یہ دو واقعے بالکل علیحدہ ہے۔ میری رائے جو ہے جتنا بھی میں نے غور کیا ہے سمجھا ہے اس دوسری رائے کے ساتھ ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ واقعے۔ نمبر دو کہ پہلا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جن، اس کا میرا اندازہ ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6 نبوی اس میں ہوا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ حضور پر نہایت شدت کے ساتھ سختی ہو رہی، صحابہ پر تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، حضرت بلال پر، حضور پر بھی وہ جو نقشہ سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہے، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، اس کا جو میں نے آپ کو پوری تفصیل بیان کی تھی کہ وہ جھپٹتے تھے جیسے کہ ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے، اور حضرت ابو بکر ایک موقع پر آڑے آئے ہیں تو پھر انہیں مارا، اور انہیں اتنا مارا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ اب فوت ہو چکے۔ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَتًا، حال یہ ہو گیا ہے کہ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے مناجات کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو ایسا ہوتا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پل پڑیں گے اس کے اوپر، جم غفیر ہجوم کر کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ سورہ معارج کی آیات اور سورہ جن کی آیت جو ہے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ، اور یہ صورتحال میں تفصیل سے سورہ معارج میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے سن 4 سے سن 6، 7 نبوی، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، یہ آغاز وحی سے جو سن شمار ہوتے ہیں، یہ اس دور کا واقعہ۔ جبکہ وہ واقعہ جو ہے دوسرا، اس کا ذکر سورہ احقاف، وہ سن 10 نبوی کا واقعہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سفر طائف کی ہے، وہ سن 10 نبوی میں۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں جو جن تھے وہ جن یا تو مشرک تھے یا عیسائی تھے۔ اس واقعے میں جو جن تھے وہ حضرت موسیٰ اور تورات کے ماننے والے، یہ دونوں جو ہے ترجمہ کریں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آئیے ترجمہ کیجئے تیزی کے ساتھ۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی ہے، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ سنا توجہ کے ساتھ جنوں کی ایک جماعت نے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، اب یہ صرف تذکرہ اتنا کیا واقعے کا، اب ساری گفتگو ان کی نقل ہے۔ انہوں نے قرآن سنا، اب جا کر اپنے جن اپنے قوم کے لوگوں سے جو کہا، اب وہ تقریر ساری ان کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی مسلسل تقریر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے جو باتیں کہی ہو، ان میں سے جو چیدہ نمائندہ جملے ہیں ان کو یہاں پر جمع کر دیا۔ بلکہ یہ دوسری بات مجھے اسلوب سے زیادہ مقاربت رکھنے والی اور اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ایک قرآن بہت عجیب، اور عجیب سے مراد ہے بہت دل کو لبھانے والا، بہت عمدہ، بہت پسندیدہ۔ یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے اس شے کی طرف کہ جو کامیابی اور فوز اور فلاح کی طرف لے جانے والی۔ فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اب شریک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی ہستی کو۔ معلوم ہوا کہ یہ شرک مشرک تھے پہلے، اور مشرک دو ہی طرح کے تھے، یا مشرک وہ، یا مشرکین وہ عیسائی تھے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا، یہ بھی آگے آ جائے۔ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ اب ہم شرک نہیں کریں گے، ہم تائب ہو گئے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا،
اور ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی، ہم پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ ہمارے رب کی شان تو بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی جورو بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارا بے وقوف یا ہمارے بے وقوف جو کچھ اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ تو بڑی غلط بات، بڑی گستاخی کی بات، بڑی ہی گمراہ کن باتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، اس گمان میں رہے، اس حسن ظن میں مبتلا رہے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انسان اللہ کی طرف تو کوئی غلط جھوٹ منسوب نہیں کریں گے۔ ایسی کون ایسا شامت کا مارا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے؟ لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے یہ لوگ، ہمارے یہ لیڈر کہہ لیں جو بھی کہیں، ہمیں بہت غلط پٹیاں پڑھاتے رہے۔ ہم اس گمان میں رہے، انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا، اللہ کی طرف غلط بات ہے۔ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں کے بہت سے مرد پناہ طلب کیا کرتے تھے جنوں میں سے بہت سے مردوں کی، جنوں میں سے بہت سے افراد کی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ میں بعد میں تفصیل سرچ کروں گا، بلکہ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو ہی جائے کیونکہ جنات کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ عرب میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر وادی کا ایک جن ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، رب ہوتا ہے۔ رب کے اصل معنی مالک کے، لہذا جب بھی کبھی ان کا قافلہ کہیں رات کو قیام کرتا تھا کسی وادی میں تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یا اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اس کی پناہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ پھر کوئی شگردن نہیں پہنچاتی، اور اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہو کر، مسجود ملائک ہو کر، یہ جنوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی میں، گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ، اور انہوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے دو معنی ہے، وہ بعد میں تفصیل سے کر دوں گا، یعنی بعث بعد الموت، کوئی موت اور کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، یا نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا اللہ کسی نبی یا رسول کو۔ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا۔ یہ وہی جو خبریں لینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے آسمان کو ٹٹولا تھا، سانگل لینے کی کوشش کی تھی، تو ہم نے پایا تھا اسے کہ اسے بھر دیا گیا۔ مُلِئَتْ، ملیان کہتے ہیں کوئی شے جو بالکل بھری ہوئی، تو مُلِئَتْ حَرَسًا، کہ پہروں سے، پہرے داروں سے بھر دی گئی ہے، شدیداً، بڑا شدید پہرا لگا دیا گیا ہے، وشہبا، اور یہ جو شہاب ثاقب ہے ان کا بڑا سٹاک جمع کر لیا گیا، میزائل کھڑے ہوئے وہاں پہ کہ اب اگر کوئی جائے گا